أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وتلك حجتنا اور یہ دلیل ہے ہماری آتیناہا ابراہیم جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو علی قومہ ان کی قوم کے مقابلے میں نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات درجے مرتبے من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا پروردگار حکمتوں والا ہے علم والا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے عطا کیے ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسحاق اور یعقوب کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے رہنمائی دی ونوحن ہدینا اور نوح علیہ السلام کو رہنمائی دی ہم نے من قبل اس سے پہلے ومن ذریتی اور ان کی اولاد میں داود حضرت داود اور حضرت سلیمان اور حضرت ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکار لوگوں کو زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کل من الصالحین سب کے سب نیکوکار لوگوں میں سے تھے واسماعیل اور حضرت اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی علی العالمین جہان والوں پر ومن آبائہم اور ان کے آباء و اجداد میں سے وذریاتہم اور ان کی اولاد میں واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں واجتبیناہم اور ہم نے ان کو چنا وہدیناہم الی صراط مستقیم اور ہم نے ان کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف ذالک ھدی اللہ یہ ہدایت ہے اللہ کی یہدی بہ من یشاء من عبادی اس کی طرف رہنمائی دیتے ہیں اللہ جس کی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے وَلَوْ أَشْرَكُوا اور اگر یہ لوگ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ البتہ ضائع ہو جاتے ان سے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ ان کے عمل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے خلاف ایک حجت اور دلیل دی جو وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے تو آپ نے ستاروں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا کہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں اور جو غروب ہو جائے غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا چاند سورج بھی غائب ہو جاتے ہیں جو غائب ہو جانے والا ہے وہ رب نہیں ہے تو فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اور یہ ہماری طرف سے حجت تھی
دلیل تھی آتینہ ابراہیم، جو دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، علی قومی، ان کی قوم کے خلاف، قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا پروردگار حکمتوں والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا اور یعقوب بیٹا۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ان کی رہنمائی کی۔ ونوحا ہدینا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہم نے رہنمائی کی، ان کو بھی ہدایت کی راہ پہ چلایا، من قبل، اس سے پہلے۔ چونکہ جتنے بھی نبی ہوتے ہیں اللہ کریم ان کی تربیت فرماتے ہیں، اللہ خود براہ راست ان کو علم عطا کرتے ہیں، اس لیے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت کی، یعنی ان کی رہنمائی کی علم کے ذریعے سے۔ ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت داؤد ابن یشع اور حضرت سلیمان ابن داؤد اور حضرت ایوب علیہ السلام، ایوب ابن اموس ان کے والد کا نام تھا، اور حضرت یوسف جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو عمران کے بیٹے تھے، اور حضرت ہارون ان کے بھائی تھے جو 1 سال ان سے بڑے تھے۔ تو یہ سب اللہ کے پیغمبر، اور اللہ تعالی نے ان سب کی رہنمائی اپنی طرف سے کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اونچا درجہ دیا، قوم کے خلاف علم سے غلبہ دیا، ایسے ہی ہم سب نیک بندوں کو عزت اور مرتبہ دیتے ہیں۔ وہ زکریا، اور ہم نے رہنمائی کی زکریا علیہ السلام کی، اور وہ یحییٰ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔ وہ عیسیٰ و الیاس، اور حضرت عیسیٰ جو حضرت مریم کے بیٹے تھے، اور حضرت الیاس، ان کی رہنمائی کی۔ حضرت الیاس ان کے بارے میں 2 طرح کی آراء موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں، دونوں ایک ہی شخصیت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام الگ ہیں، حضرت الیاس الگ ہیں۔ حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا دور ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کے بڑوں میں سے ہیں۔ تو کل من الصالحین، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے نیکوکار اپنے خاص بندوں میں سے شمار فرمایا۔ وہ اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت یسع علیہ السلام، ان کے والد کا نام مخطوب ابن اجور تھا، اور وہ یونس، اور حضرت یونس علیہ السلام یہ متا کے بیٹے تھے، یونس ابن متا۔ ولوطن، اور حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی اس زمانے کے لوگوں میں، اس دور کے جتنے لوگ تھے ان سب پہ اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ چونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کے بعد دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تیسرا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کا، اور ہر نبی اپنے دور کا سب سے اعلیٰ درجے کا اور افضل انسان ہوتا ہے، اس کے درجے کا اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو سب کو اللہ نے علی العالمین، اس زمانے کے جتنے لوگ تھے سب پہ برتری دی۔
وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اور قرآن کریم میں کم و بیش اس طرح یا 18 نبیوں کا نام ہے، اور کل قرآن پاک میں 25 نبیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ویسے تعداد انبیاء علیہ السلام کی مختلف ہے، مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر ہیں۔ 2,40,000 کا بھی قول ہے، لیکن اس کی قطعی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے یوں کہہ دینا چاہیے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تعداد، اور ان میں صرف 25 کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں میں 6 فرشتوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، اس کے علاوہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن قرآن میں صرف 6 کا ذکر ہے، جبریل، میکائیل، اور اسی طرح ہاروت ماروت، اور دوسرا رعد کا قرآن پاک میں ذکر ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ، سورۃ الرعد ان کے نام پہ ہے۔ اور جہنم کا جو نگران فرشتہ ہے، مالک یا مالک لیقض علینا ربک، اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں جو دنیا کے بڑے بڑے کافر ہوئے ہیں، ان میں سے 6 کا ذکر ہوا ہے، ابلیس، فرعون، حامان، قارون اور آزر، ابو لہب، ان کے نام قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں قرآن کریم میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، ویسے تو صحابہ کا بہت ذکر موجود ہے، لیکن نام صرف ایک صحابی حضرت زید کا قرآن پاک میں بیان ہے۔ قضا زید منہا، یہ 22ویں پارے میں ان کا نام آتا ہے۔ اور اسی طرح جو نیک عورتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ ذکر جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ حضرت مریم کا ہے، اور نام بھی قرآن کریم میں انہی کا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ان کا نام کم و بیش 30 بار قرآن پاک میں آیا ہے، یعنی سب سے زیادہ تعداد اس نام کی ہے، 30 دفعہ قرآن میں، یعنی اگر تقسیم کریں تو فی پارہ 1 دفعہ بنتا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ ذکر ہے حضرت مریم کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی۔ تو فرمایا کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان سب کی اللہ نے رہنمائی کی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ان سب کو اللہ نے ہم نے چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کو یہدی بہ من یشاء من عبادہ، رہنمائی کرتے ہیں اس کی طرف اللہ جس کی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ یعنی یہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض یہ انبیاء بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو جاتے ان کے بھی عمل۔ یعنی شرک اتنا منحوس عمل ہے کہ یہ کسی برگزیدہ سے برگزیدہ ہستی سے بھی ہو جائے تو اس کی زندگی کے اعمال کو بھی اکارت کر دیتا ہے، اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ انبیاء سے ممکن نہیں شرک، انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اللہ ان کی خود حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے، لیکن یہ اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر بالفرض یہ بھی شرک کریں، نبی شرک نہیں کر سکتا، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو تو ان کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ اس لیے عام انسان کو بہت بچنا چاہیے شرک سے، تاکہ انسان کے اچھے بھلے کام جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک دفعہ بھی شرک ہوا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔